السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، صحتیابی دے۔ جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی اور جو نہیں ہیں ان کی روح کو مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آج کی کہانی پراسرار گڑیا کے بارے میں۔ جیسے کہ کہتے ہیں بے جان چیزوں کے اندر کئی دفعہ ایسی حرکات ہوتی ہیں یا وہ باہر کی چیزیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں کہ جن چیزوں کو بے جان ہوتی ہیں۔ گڑیا اکثر کالے جادو میں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی کھلونوں سے دور رکھنا چاہیے۔ تصویریں تک جو لگائی ہوتی ہیں اکثر ڈیکوریشن کی یا آس پاس، ان میں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تصویروں کے سامنے اور آئینے کے سامنے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ کی ہر بات میں، اللہ کے دیے ہر جو ہمیں پیغام ہے یا کوئی بھی نصیحت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے، اور آپ سب بھی ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں اور اللہ میں آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو آج کی سٹوری ایک پراسرار گڑیا کے بارے میں، ایک پراسرار کھلونے کے بارے میں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی چیزوں میں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ انہیں جیسے کوئی خالی گھر، کوئی مکان، کوئی میدان، کوئی درخت، خالی ویران جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، اکثر یہ چیزیں وہاں بسیرا کرتی ہیں، یا وہاں بسیرا کرتی ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا یا جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی۔ نحوسیت میں ایسی چیزیں پناہ لیتی ہیں، ربادی سے دور ہوتی ہیں، لیکن اکثر کئی دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ بے شک یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو کہانی ایک 6 سالہ بچی مریم سے لے کر اس کی جوان بہن جو 18 سال کی تھی، صوبیہ، اس کے تک ہے، اور کیسے ان کے گھر میں واقعات ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوشحال گھر تھا، چھوٹی سی ان کی فیملی، 2 بیٹیاں، ہسبینڈ اینڈ وائف، بڑا سا خوبصورت گھر جس میں باغ تھا، گاڑیاں تھیں، ہر چیز تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، زندگی کی ہر آسائش تھی۔ خوبصورت گھر، خوبصورت گاڑی، خوبصورت زندگی۔ بے شک اللہ کی ایک قدرت ہی ہے، اللہ نے انہیں اتنا دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، یہ دنیا، یہ لوگ حسرت کر بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے، ہر چیز سے۔ کوئی بھی اس دنیا میں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ حسد بہت عام ہے، لیکن کچھ لوگ حسد میں اتنا گر جاتے ہیں کہ اگلے کو جان سے مارنے تک کے عملوں پر آ جاتے ہیں۔ اور حسد کرنا کسی سے برا ہے، بہت ہی بری بات ہے، لیکن اس حسد میں کسی پہ جان لیوا وار کرنا وہ اس سے بھی غلط ہے۔ حسد کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے سب کے لیے کہ اللہ نے اگر انہیں عطا کیا تو اللہ ہمیں بھی عطا کرے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، اچھا گھر بار تھا، خاندانی رئیس تھے وہ لوگ، ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی بیٹی اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی، مریم، جو 6 سالہ تھی، اور بڑی بیٹی بھی اپنے الگ کمرے میں رہتی تھی، صوبیہ، جو 18 سالہ تھی۔ 6 سالہ مریم 1 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، وہیں 18 سالہ صوبیہ 12ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مریم ہے، ظاہر سی بات ہے بچی تھی، اسے گڑیاں بہت پسند تھیں، اس سے بہت زیادہ گڑیاں، کھلونے، اس کے پاس سب کچھ تھا، اسے بہت پسند تھا وہ سب کچھ، اور اس کی بہن کو بھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مریم کی سالگرہ آتی ہے تو وہ اپنے گھر میں بہت بڑی دعوت رکھتے ہیں، جس میں مریم کے دوست، ان کے والدین کے دوست، رشتہ دار اور آس پاس کے پڑوسی بھی آتے ہیں۔ کافی بڑی دعوت رکھتے ہیں، چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تو کافی دھوم دھام سے کرتے ہیں، بہت خوش ہوتی ہے وہ فیملی، اور جو سارا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ خوشیاں کس طرح ماتم میں بدل جائیں گی۔ تو
تو احتیاط تو ضروری ہے ہی نہیں. صدقہ جاریہ کیا کریں, صدقہ دیا کریں اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, کہ اللہ ایسی بلاؤں کہ آپ پہ سے ڈالتا رہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوا کچھ یوں کہ فنکشن سارا ختم ہو گیا, کھانا وغیرہ کھا کے مہمان اپنے گھر کو چلے گئے, لیکن سارا ارینجمنٹ تھا وہ باہر لان میں ہوا تھا. گھر میں نوکروں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. گھر کے ظاہر سی بات ہے گھر میں تھا ایونٹ, تو اتنا کچھ خیال نہیں رکھا گیا ان چیزوں کا, لیکن بہت اچھے سے سب کچھ ہو گیا. اب جیسے ہی نا چھوٹی بیٹی کو وہ روم میں سلانے جاتی ہے نا, ان کی سرونٹ جاتی ہے سلانے, نوکرانی ہوتی ہے جس کا نام رانی ہوتا ہے. رانی جاتی ہے سلانے. اب رانی اسے سلانے جاتی ہے تو رانی کو نا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے. رانی بہت پیار کرتی ہوتی ہے دونوں بچیوں سے. رانی تب کے ان کے ساتھ ہوتی ہے جب صوبیہ 10 سال کی تھی. کم سے کم 8-9 سال ہو گئے ہوتے ہیں رانی کو ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے نا بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. اسے کافی عجیب سا محسوس ہوا. بچی کو تو کیا ہی بتاتی. خیر وہ بچی کو سلا کر وہ خود چلی گئی. جب وہ گئی ہے پھر نا اسے پھر محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے اور اسے دیکھ رہا ہے جاتے ہوئے. اس نے لائٹ آن کی, سارا کمرہ ایک دفعہ چیک کیا, اپنی تسلی کی, تو اسے کچھ نہیں ملا. مطلب ایسا کوئی سامنے نہیں ہے کیونکہ اس کمرے میں کھڑکی بھی موجود نہیں تھی. اس کمرے میں ایک باتھ تھا اور ایک روم تھا ان کا بس, اور بیڈ تھا, ڈریسنگ تھا, اور 2 صوفے پڑے ہوئے تھے, اور اس کے کھلونے تھے. ایک ٹیبل تھی, اس کے اوپر اس کے سارے کھلونے تھے. اس میں اس کی گڑیاں, اس کے جو ٹیڈی بیئرز ہیں وہ, اور دوسرے کھلونے جو بچیوں کے ہوتے ہیں, جو بچیاں کھیلتی ہیں جن سے برتن وغیرہ سب کچھ. اب وہ چلی گئی. رانی تھی, اور رانی کا شوہر بھی اس کے ساتھ کام کرنا تھا جس کا نام تھا منا. اب یہ دونوں نا جو منا ہے وہ کوکنگ وغیرہ کرتا ہے سارا, اور رانی نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو ایسا ہوا کہ پھر نا رانی کچن میں گئی تو وہ کام کر رہی تھی. تو کچن کی کھڑکی تھی, کچن کی مطلب ونڈو تھی ایک, اور اوپن بھی تھا کچن, اور اس کی ونڈو بھی تھی. جب کچن میں کھڑی ہوئی نا تو اسے ایسا لگا جیسے کہ کوئی اسے پھر دیکھ رہا ہے, اسے اسٹاک کر رہا ہے. اس لگا میرا وہم ہے. خیر وہ رات گزری. اگلا دن آیا تو صبح فجر کی نماز کے وقت نا مریم کی بہت چیخنے کی آوازیں آنے لگ پڑی. مریم زور زور سے رونے لگ پڑی. سارے بہت پریشان ہو گئے کہ اچانک مریم کو کیا ہو گیا, مریم تم ٹھیک ہو؟ سب اس سے پوچھنے لگ پڑے. مریم کہتی کہ ماما ادھر کچھ ہے, ماما ادھر وہ آنٹی ہے, اس کے بال ایسے ہیں, ماما وہ مجھے ڈرا رہی تھی, اس کے نیلز اتنے ہیں بڑے ہیں. جس کے بچے بتاتے ہیں کافی تیز بخار چڑھی ہے اسے. تو سب کا یہی تھا کہ برتھڈے ہوئی ہے, فنکشن ہوا, تو نظر لگ گئی ہے بچی کو. بچی کی نظر وغیرہ رانی نے اتاری. رانی بہت زیادہ اس ٹائم اتنی زیادہ پریشان ہو چکی, اور اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. رات کو اسے ایسا محسوس ہونا اور صبح مریم کے ساتھ ایسا ہونا. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے تو معاملات اس سے بھی خراب ہوتے رہیں گے. اگلا دن شروع ہوا تو اب بات صرف مریم یا رانی تک نہیں تھی. اب باقاعدہ منا کو کوئی ایسا محسوس ہوا جیسے باہر لان میں کوئی عورت چل رہی ہے, کوئی عورت نا واک کر رہی ہے, گھوم رہی ہے. منا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا. وہ دیکھنے لگ پڑا کہ کون ہے وہ گیا, لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. وہ بالکل نا ایک دفعہ تو وہ بالکل پریشان ہو کر ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اسے لگا ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو. اس نے بھی بات کو رفع دفع کیا. اب نا اسی رات کا دن تھا, سب گھر میں سوئے ہوئے تھے. رات 2 بجے کا ٹائم تھا, اور وہ ٹائم آپ سب جانتے ہیں کتنا زیادہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے. کتنی خاموشی ہوتی ہے. ایک بڑا گھر جس میں چھوٹی سی فیملی, 2 نوکر ہیں, اور اس گھر میں وہ اوپر فلور میں رہتی تھی.
وہ اوپر سے نیچے آئی. اس نے دیکھا کہ ان کے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا منہ اس طرف ہے. تو وہ اس نے دیکھا، سیڑھیوں کے پاس ہی تھا ان کا لاؤنج. اس نے دیکھا تو اس نے آواز لگائی. اسے لگا کہ رانی ہوگی. اس نے کہا رانی تم ہو؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا. وہ جیسے جیسے وہ پاس آئی اس نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. وہ بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن اس نے بھی اپنا وہم سمجھا اور وہ پھر کچن میں پانی پینے گئی. لیکن اسے باقاعدہ ایسا لگا جیسے کچن میں کوئی ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اور اچانک سے زوردار آواز آئی. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دیکھتی ہے باہر نکل کر کہ نا صحن کے اندر جس صوفے پر اس نے کچھ چیز بیٹھی ہوئی دیکھی تھی نا، وہ تو نہیں تھی، لیکن اس کی جگہ ایک گڑیا بیٹھی ہوئی تھی. وہ اسے دیکھ کے بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ گڑیا ادھر کیسے آئی ہے. پھر اسے لگا ہو سکتا ہے کہ مریم کھیل رہی ہو، کیونکہ مریم کا روم نیچے ہی تھا. تو ہو سکتا ہے کہ مریم کھیل رہی ہو تو اس نے یہاں رکھ دی ہو. صوبیہ نے اس بات کو بھی جانے دیا. اس نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن صوبیہ کیا جانتی تھی کہ یہ تو بشیرواد ہے. سب گھر والوں کے ساتھ ایک ایک حادثہ تو ہو چکا تھا. اب ان کے والدین کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے. ضرور رات کو سوئے ہوئے تھے تو انہیں اس کی والدہ کو ایسے لگا جیسے کوئی بستر کے نیچے ہے اور وہ بستر کو دھکیل رہا ہے، یعنی بیڈ کو وہ ہلا رہا ہے، وہ دھکیل رہا ہے. وہ اٹھ کے اس نے دیکھا کہ کون ہے شور مچانے لگی. اس نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا، نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اب پھر لائٹ آف کی. کہتی ہو سکتا ہے کہ میرا خواب ہو، میرا ڈریم ہو. اب بھی کوئی 10 منٹ گزرے تھے کہ اچانک سے نا انہیں گڑیا کی آواز آنے لگ پڑی. جیسے گڑیا آئی لو یو ماما، آئی لو یو بابا ایسے کہہ رہی ہے. اس نے دیکھا تو بیڈ کے نیچے وہ گڑیا پڑی ہوئی تھی. تو وہ بڑی پریشان اور بہت زیادہ ڈر گئی. اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ دیکھو پہلے مجھے ایسے خواب آیا تو ادھر یہ ہے. تو انہوں نے تسلی دی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو. یہ بات بھی جانے دی. اور تبھی مریم کی چیخوں کی آواز آنے لگ پڑی. وہ بھاگ کے مریم کے روم میں گئی. مریم کو دیکھا تو مریم بہت رو رہی تھی. اتنا رو رہی تھی کہ اس کا فل فیس بالکل لال سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں پیلی اور ان میں سے آنسو ایسے جیسے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے. اپنے بچی کو دیکھ کے بڑا ڈر گئی. وہ اتنا زیادہ پینک کر رہی تھی، اتنا زیادہ اچھل رہی تھی کہ ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. وہ اتنے پریشان ہو گئے، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب حد نہیں تھی. سارے گھر والے بھی دیکھ رہے تھے، سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے. اچانک سے جب سارے ادھر ہی موجود تھے اس کمرے میں، وہ گڑیا بولنے لگ پڑی I love you mama, I love you papa. وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے سارے. تو پہلے ہی دیکھ کے صوبیہ اس کی والدہ بہت زیادہ ڈر گئی. صوبیہ نے اس گڑیا کو ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تھا، ماما نے اس گڑیا کو انڈر دا بیڈ دیکھا تھا، اور وہ گڑیا وہاں مریم کے روم میں تھی. وہ بہت زیادہ ڈر گئے. تو اب جیسے کہ اس چیز کو پتہ لگ گیا کہ ان لوگوں کو میری موجودگی کا پتہ لگ گیا، اب وہ چیز کہاں رکنے والی تھی. اب یہ حادثات صرف رات کو ہی نہیں ہوتے تھے، اب یہ حادثات دن کو بھی شروع ہونے لگ پڑے. دن کو کچھ یوں ہوا کہ صوبیہ بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر رہی تھی. اس کے ایگزامز تھے. وہ اپنے روم میں تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کے روم میں. اس نے سب نے منع کیا تھا اس نے کہ کوئی میرے روم میں نہ آئے، میں پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. سب کو پتہ تھا وہ پڑھ رہی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس کے ایگزامز ہیں. اچانک سے صوبیہ کے کمرے پہ نوک ہوتا ہے. تو صوبیہ کہتی ہے کون؟ کوئی نہیں بولتا. پھر نوک ہوتا ہے. کہتی ہے کون؟ کوئی نہیں بولتا. اب وہ نوک بہت زیادہ تیز ہونے لگ پڑا. وہ ڈر جاتی ہے کہ کون ہے، میں بول رہی ہوں کون ہے. صوبیہ بہت ہمت کر کے دروازہ کھولتی ہے، لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا. ہوتی ہے تو وہ گڑیا پڑی ہوتی ہے وہاں پر.
یہ بات صوبیہ کے لیے انتہائی ڈراؤنی تھی. وہ چیخیں مارنے لگ پڑتی، اتنی چیخیں مارتی کہ پورا گھر والے آ جاتے ہیں. وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے. یہ گڑیا بہت زور زور سے میرے کمرے میں سارا واقعہ بتاتی ہے. پھر کہتی ہے یہ گڑیا دیکھیں، یہ گڑیا تو ادھر ہے. وہ سب کے سب سمجھ چکے سے تھے کہ بات کچھ اور ہی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گڑیا ادھر ہے ہی نہیں. دیکھتے تو مریم زور زور سے ہنس رہی ہے، اتنا ہنس رہی ہے، اتنا ہنسے، حالانکہ وہ بخار میں تھی اور اس کی ماں اسے سلا کر گئی تھی. لیکن وہ جاتے ہیں تو وہ اتنی زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہے، اتنی زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہے. گھر والے سارے دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا، اور ایسے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اس کے کمرے سے. وہ دیکھتے ہیں وہ گڑیا سے باتیں کر رہی ہے، گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے. وہ سارے بہت حیران ہو جاتے ہیں. اب سب نے ایک ایک کر کے اپنے سارے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں، اور سارے پھر ایک ایک کر کے اپنے واقعات بتاتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا. اتنی بات تھی کہ گھر کے اوپر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی عورت ہے وہ بہت ہنس رہی ہے، ہنسی جا رہی ہے، ہنسی جا رہی ہے، بہت ہنس رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان لوگوں نے سب نے ایک سایہ نیچے آتے ہوئے دیکھا، عورت کی شکل کا تھا. نیچے آیا، سب نے نا جو انہیں صورتیں آتی تھیں سب تو ڈر گئے تھے بہت زیادہ. لیکن جو مریم کے والد تھے نا وہ بہت بہادر تھے. انہوں نے صابر ہو کے کام لیا، صبر سے کام لیا. انہوں نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ سارے سورت پڑھنا تو سارے، لیکن سب کے منہ میں اٹکی تھی. لیکن انہوں نے سب کو کہا کہ پڑھو سارے، اس چیز کا یہی ہے حل. وہ ہنسی جا رہی تھی، وہ ہنسی، میں مریم کو لے جاؤں گی. وہ یہ کہہ رہی تھی تم لوگ کو برباد کر دوں گی، تم لوگ کو برباد کرنے کے لیے بھیجا، جب تک تم لوگ کو برباد نہ کر دوں میں اس گھر سے جاؤں گی نہیں. اور ہاتھ میں وہی گڑیا ہوتی ہے اس کے. ایک عجیب سا منظر تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گڑیا میں مسئلہ ہے یا وہ عورت ہے کچھ. ان لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا. پڑھتے رہے وہ لوگ، پڑھتے رہے. وہ چیز اچانک غائب ہوگی اور گھر پرسکون ہو گیا تھوڑی دیر کے. تھوڑی دیر بعد فجر کی اذانیں ہونے لگ پڑی اور اس معاملے میں تھوڑی سی کمی آئی اور سکون ہو گیا گھر میں. اب ان لوگوں کو وہ گڑیا ادھر ہی پڑی ہوئی تھی سامنے ان کی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر سکے. اب ان کے جو بابا تھے، جو مسٹر وسیم تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں گا. ان کے بہت جاننے والے امام تھے مسجد کے، جو ان کے محلے کے پاس ہی رہتے تھے، انہی سوسائٹی کے تھے، اسی سوسائٹی کے. وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے سارا معاملہ انہیں بتایا. وہ گھر پر آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھتے ہی ساتھ بتا دیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ جادو کا معاملہ ہے، اور اتنا خطرناک معاملہ ہے اور اتنا خطرناک جادو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس بارے میں. اب مسٹر وسیم تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ایسا ہے کہ آپ کا سارا گھر برباد ہو جائے، آپ لوگ مر جائیں اور آپ کی دولت سب کچھ ختم ہو جائے. یہ جادو بہت ہے اور ایسا ہوئی ہے جو آپ کے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں. انہیں پانی وغیرہ دم کر کے دیتے ہیں اور وہ یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اس گڑیا کو میں رکھ کر آ رہا ہوں کمرے میں. یہ گڑیا اس کمرے سے نکل ہی نہیں سکتی، نہیں نکلے گی. جب تک یہ ادھر رہے گی تب تک معاملات تھوڑے ٹھیک رہیں گے. ہم پھر اس بارے میں میں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک امام ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. لیکن فی الحال کے لیے میں اسے تھوڑا سا معاملے کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا لیکن یہ رک ضرور جائے گا. اور آپ لوگوں نے اس کمرے کے پاس بالکل نہیں جانا، نہ کسی بچی کو جانے دینا ہے، نہ کوئی بڑا وہاں پر جائے، کوئی بھی نہ جائے. اس کمرے کی پوری حفاظت کی جائے. اور اگر آپ کو ایک گڑیا کہیں بیٹھی ہوئی گھر میں یا آس پاس نظر آتی تو وہ یہ گڑیا نہیں ہے. آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑا ہمت سے کام لینا پڑے گا کیونکہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. ہوا بھی کچھ ایسے
کہ سارا وہ معاملہ کر کے چلے گئے، پانی وغیرہ انہیں پلا دیا اور سارا گھر پہ پانی وغیرہ چھڑک دیا۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ اب ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گڑیا یہاں بھی بیٹھی ہے، وہاں دیکھتے تو گڑیا وہاں بھی بیٹھی ہے، تو گڑیا یہاں بھی بیٹھی ہے۔ ان لوگوں کو اب محسوس ہونے لگ پڑا کہ اس کا سایہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ جب یہ چیز دیکھی ان لوگوں نے تو وہ بڑے پریشان رہ گئے۔ اس گھر میں اس خوشیوں کا تو قتل ہو چکا تھا، بہت ہی خوفناک منظر تھا اس دن، لیکن ان لوگوں نے بڑی ہمت کی۔ امام صاحب نے پھر اپنے بہت ہی قریبی دوست تھے، ان کے عامل تھے، وہ بہت اچھے، ان سے بات کی تو مسٹر وسیم سے انہیں ملایا تو مسٹر وسیم نے کہا کہ آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پیسے آپ سے نہیں لوں گا، میں اللہ کے نام پر اللہ کی راہ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ مجھے معاملہ سارا بتائیں۔ انہوں نے وہ سارا معاملہ بتایا، وہ گھر کے اس گڑیا کے کمرے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، میں خود ہی سے دیکھ لوں گا، آپ لوگوں نے ادھر نہیں آنا۔ ایسا ہی ہوا، وہ ادھر گئے تو انہیں چیخوں کی آواز اور ایسے جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، ایسی آواز، چیزیں پھینکنے کی آواز، اور ایسے اس گھر میں منظر تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ کافی دیر بعد 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد عامل صاحب باہر آئے اور انہوں نے گڑیا پکڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے انہوں نے نکال کے تویز دکھایا اور سارا انہیں معاملہ بتایا۔ وہ تویز خون آلودہ تھا اور انتہائی خوفناک تھا وہ منظر ان کے لیے، کیڑے نکل رہے تھے اس گڑیا سے اور عجیب تھا وہ منظر ان کے لیے۔ پھر انہیں بتایا کہ یہ آپ کے کسی ایسے انسان نے کیا، آپ لوگ کے گھر کیا کوئی دعوت تھی، کوئی تقریب تھی بہت بڑی؟ انہیں بتایا کہ ایسے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایسے سالگرہ کی تھی مریم کی، اپنی چھوٹی بیٹی کی۔ تو کہتے ہیں مسٹر وسیم پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو بھی کرنے والا ہے وہ اس دن ادھر آیا تھا اور اسے وہ موقع ملا اور وہ کر کے، اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اور دیر کرتے نا 2-3 دن تو آپ لوگ کی ہلاکت ہو سکتی تھی، پورا گھر ختم ہو سکتا تھا، ہر چیز کو غرق کرنے کے لیے جادو کیا گیا۔ مسٹر وسیم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ سارے معاملے پر میں نے قابو پا لیا، اور یہ چیز اب تو کیا کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن آپ یہ گھر چھوڑ دیں تو اس میں بہتری ہے، کیونکہ اب یہ اسیب زدہ تو نہیں لیکن آپ لوگ کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کچھ معاملات دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ رہے، تو آپ اس گھر سے جتنے جلدی ہو سکے شفٹ کریں، اسے بیچ دیں، اسے کسی کو دے دیں، چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگ کے لیے گھر اب بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، بچیوں کو امام صاحب نے پیار دیا، اور اس خوفناک کہانی کا آخر اینڈ ہو گیا۔ لیکن پتہ تو مسٹر وسیم کو چل گیا تھا کہ کون، بہت قریبی رشتہ تھا ان کا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بری نیت سے کیے ہوئے عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتے، عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ تو کسی سے حسد جلن کرنے سے یا اسے برباد کروانے سے آپ کو سکون تو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو کامیابی، احترام یا وہ زندگی نہیں مل سکتی جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ سکون بھی عاجزی ہوتا ہے۔ بے شک مکافات عمل ہے اس دنیا میں، جو کرتے وہ لوٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے، ہارر ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ڈو شیئر یور اسٹوریز اینڈ شیئر یور تھیمز تھاٹس ود می، کہ آپ کس طرح کی ہارر اسٹوری چاہتے ہیں۔ آپ کو ضرور ملے گی اور ضرور لائی جائے گی ہمارے چینل پر۔ شکریہ۔